السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 20 سورۃ النمل کی آیات نمبر 83 تا 93 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين.
وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو لیں گے فرمائے گا کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا، یا کیا کام کرتے تھے اور بات پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب، تو وہ اب کچھ نہیں بدلتے، تو وہ اب کچھ نہیں بولتے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ اس میں آرام کریں اور دن کو بنایا سجھانے والا؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ایمان رکھتے ہیں، اور جس دن پھونکا جائے گا سور تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، مگر جسے خدا چاہے، اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے۔ اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال۔ یہ کام ہے اللہ کا جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز، بے شک اسے خبر ہے تمہارے کاموں کی، جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ، اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے، اور جو بدی لائے تو ان کے منہ اوندھائے گئے آگ میں۔ تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو کرتے تھے؟ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجوں اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں ہوں، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی، اور جو بہکے تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں، اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لو گے، اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں اے لوگو تمہارے اعمال سے۔ وزیر ناظرین، یاد آگے اس کا ترجمہ تام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر، جو کہ ہم نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی، فوج سے مراد جماعت کثیرہ ہے، روز قیامت موقف حساب میں، اور تم نے ان کی معرفت حاصل نہ کی تھی، بغیر سوچے سمجھے ہی ان آیتوں کا انکار کر دیا۔ جب تم نے ان آیتوں کو بھی نہیں سوچا، تم بیکار تو نہیں پیدا کیے گئے تھے۔ عذاب ثابت ہو چکا کہ ان کے لیے کوئی حجت اور کوئی گفتگو باقی نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عذاب ان پر اس طرح چھا جائے گا کہ وہ بول نہ سکیں گے، اور آیت میں باس بادل موت پر دلیل ہے، اس لیے کہ جو دن کی روشنی کو شب کی تاریکی سے اور شب کی تاریکی کو دن کی روشنی سے بدلنے پر قادر ہے، وہ مردے کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ نیز انقلاب لیل و نہار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ان کی دنیاوی زندگی کا انتظام ہے، تو یہ ابس نہیں کیے گا بلکہ اس زندگانی کے اعمال پر عذاب و ثواب کا ترتیب مقتضائے حکمت ہے۔ اور جب دنیا دارالعمل ہے تو ضروری ہے کہ ایک دار آخرت بھی ہو، وہاں کی زندگانی میں یہاں کے اعمال کی جزا ملے، اور اس کے پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ ایسا گھبرانا جو سبب موت ہوگا، اور جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ شہداء ہیں جو اپنی تلواریں گلوں میں حمائل کیے عرش کے گرد حاضر ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وہ شہداء ہیں اس لیے کہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، فضا ان کو نہ پہنچے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ نفخہ کے بعد حضرت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل ہی باقی رہیں گے، یعنی روز قیامت سب لوگ بعد موت زندہ کیے جائیں گے، اور موقف میں
اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتے حاضر ہوں گے۔ صیغہ ماضی سے تعبیر فرمانا تحقیق وقوع کے لیے معنی یہ ہے کہ نفخہ کے وقت پہاڑ دیکھنے میں تو اپنی جگہ ثابت و قائم معلوم ہوں گے، اور حقیقت میں وہ مثل بادلوں کے نہایت تیز چلتے ہوں گے، جیسے کہ بادل وغیرہ بڑے جسم چلتے ہیں، متحرک نہیں معلوم ہوتے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ زمین پر گر کر اس کے برابر ہو جائیں گے، پھر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ نیکی سے مراد کلمہ توحید کی شہادت ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اخلاص عمل، اور بعض نے کہا کہ ہر طاعت جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہو، جنت اور ثواب عذاب سے جو خوف عذاب سے ہوگی۔ پہلی گھبراہٹ جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہوا ہے وہ اس کے علاوہ ہے، یعنی شرک، یعنی وہ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم کے خازن ان سے کہیں گے، یعنی شرک اور معاصی، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے فرمائے گا کہ آپ فرما دیجئے کہ یعنی مکہ مکرمہ کے اور اپنی عبادت اس رب کے ساتھ خاص کروں۔ مکہ مکرمہ کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن اور وحی کا جائے نزول ہے، کہ وہاں نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے، نہ کوئی شکار مارا جائے، نہ وہاں کی گھاس کاٹی جائے۔ مخلوق خدا کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے اس کا نفع و ثواب وہ پائے گا، اور رسول خدا کی اطاعت نہ کرے اور ایمان نہ لائے۔ میرے ذمہ پہنچا دینا تھا، وہ میں نے انجام دیا۔ ان نشانیوں سے مراد شک کے کمر وغیرہ معجزات ہیں، اور وہ عقوبتیں جو دنیا میں آئیں، جیسے کہ بدر میں کفار کا قتل ہونا، قید ہونا، ملائکہ کا انہیں مارنا۔ وزیر ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول تفسیر اختتام پذیر ہوا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ النمل کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر بھی اختتام پذیر ہو۔ کل انشاءاللہ ہم سورۃ القصص پڑھیں گے۔ تو آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر کے اس کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن